کے میٹھا مالک مجمع احترام حاضرین، کل گفتگو ہوئی تھی کہ وہ رحمان الرحیم بہت پیار کردہ انسان تھا اور بڑا ہی وہ شدت نال سیلاب کر رحمت کا یہ اندر انسان بڑا وہ موجہ کر گیا۔ اللہ رب العزت نے فوراً ہی فرمایا مالک یوم الدین کے کہ ان موجوں کے پردے چنا خوشیاں کے اندر اور میرے اس رحم و کرم کے دریا کے اندر واقعی کتے اس گل نہ بھول جانا کہ میں مالک یوم الدین بھی ہوں، یعنی میرے کو ڈرتے رہے ہو کہ میں حساب بھی لینا ہوں۔ دنیا کے اتنے ایک پردہ پیا ہے اللہ کی رحمت کا، رحمان الرحیم ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر بڑی جگہ سے ایک چیز آئی ہے، ایک جگہ پر مسئلہ پیش کرتے ہیں کہ اسی دیکھنے اتنے نیک نیک مصیبت پھسے ہوئے ہیں، اتنے جنی پریشانی عام لوگ آتے ہیں نا کہ نماز سکون نہیں ملے یا سکون مل گیا۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ نماز سے ضرور ہی سکون ملے، دین کے وچ واقعی اللہ بڑی عزت ملے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی زندگیاں دیکھنے پہ ہیں کہ جو حرام خور، جو سود خور، بے حیا بے شرم قسم کے لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، وہ تو ڈرامہ کرتے پہ اللہ کے نیک بندے کی بوٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اتنے عجیب حساب کتاب ہے کہ اتنے پیغمبر جڑے انہوں نے اولاد ہی نہیں لگتی، پیغمبر کے دشمنوں کی بیوی جانے، پیغمبر جڑے ہیں کتنے وطن کے کٹے جا رہے ہیں، کتنے اگر کتنے 18 سال بخاری نہیں جاتی کتنے انہوں کے بچے انہوں کے سامنے کھوائے جا رہے ہیں، دوسرے پاسے فرعون ہے، حامان ہے اور بڑے بڑے نمرود ہیں جڑے حکومتیں کر رہے ہیں۔ یہ چیزاں جہاں نے نا یہاں سمجھنے واسطے قرآن شریف کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید ایک جگہ میں تھوڑی خدمت پیش کرنا، یوم یکشف عن الساق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جب یہ پردہ ہٹ جائے، ایڑا پردہ چلا گیا، لوگ کہتے ہیں یار میں نماز بھی پڑھی مجھے سکون نہیں ملیا، میں وظیفے بڑے کر چھڑے فلانے بابے نے جا کے ہے کہ بے نماز سے شراب بھی پیندا، لیکن میرا کام ہو گیا۔ انہاں چیزاں نوں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا یوم یکشف عن الساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، پھر جب یہ پردہ ہٹ جائے گا، یعنی کیا مطلب ہے پردہ ہوگا یکشف عن الساق، ہے نا، مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز جڑی چھپی دی سی اللہ سی وہ ختم ہو گیا۔ ویدعون الی السجود، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھئی آؤ سارے سجدہ کرو، یدعون ہماری آواز بلایا جائے گا سجدے کے لیے۔ سجدے کا مطلب صرف سجدہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ سجدے کا مطلب ہے مطیع فرمان ہو جانا، مان لینا، تسلیم کر لینا۔ آج سارے سجدے کا مطلب یہ ہے کہ اسی اللہ دے نبی دے دین میں تسلیم کر لیں، صرف سجدہ کر کے بندہ باہر جا کے وہ بھی کام کرے، یہ سجدہ نہیں ہے۔ سجدہ یہ ہے کہ میری تجارت ہے، میرا کاروبار ہے، میرا لین دین ہے، میرا نکاح ہے، میرا طلاق ہے، میری لڑائی ہے، میرا صلح ہے، ہر معاملے دے اندر میں اللہ دے اگے جھکیا دا ہوں کہ میں وہ مطابق کروں۔ اے جی اصل چ دنیا تو نہیں نا اسی یہ کرتے ہوئے، قیامت والے دن فرمایا کہ بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سجدہ کرو فلا یستطیعون، پردہ ہٹ چکا دا ہوئے گا، اتنے فوراً ہر بندہ کے سجدے کرتا ہوں یا میں اللہ بھی مان لوں فلا یستطیعون، انہوں نے جڑے کمرہ میں تختے بن جان گے اور وہ نہیں چک سکیں گے، اللہ دے آگے نہیں لگ سکیں گے۔ خاشیت ابصارہم ترہقہم ذلہ، نظراں جھک جان گیاں اور ذلت چھا جائے گی۔ اعلان ہوئے گا کہ قد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، ہوں تو تسی چاہتے ہو کرنا لیکن ہوں نہیں کر سکتے۔ جدوں دنیا دے اتنے تسی صحیح سو، جدوں موقع سی کہ اللہ دے دین دے اگے جھک جاؤ، ادوں تسی نہیں جھکے، تے ہوں تسی جھکنا چاہتے ہو، پردہ ہٹ گیا نا، ہوں جھکنا چاہتے ہو تو تمہیں جھکنے کی اجازت نہیں، تسی جھک نہیں سکتے۔
اترتے بڑا آسان سی گل. ہوں اگے وہ گل جی میں شروع کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا پھر اپنے نبی فضرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، فضرنی کہ تسی سائڈ تے ہو جاؤ، ومن ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، اے میرے نبی مینوں چھڑ دیو کہ جڑے بندے اس گل کو نہیں منتے پے انہاں نوں چھڑ دیو. یعنی دوسرے لفظ یہ ہے کہ اے لوگ بڑے مجدے پے نے میری رحمت نو دیکھ کے، میرے کرم نو دیکھ کے، میری عطا نو دیکھ کے تے یہ بھول گئے نے مینوں اور یہ تواڈے نال زیادتیاں کرتے پے نے. ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، ہٹ جو بھی ہم سے میں نبڑ لا گا. یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان اللہ کرتے تھے. اصل چ اللہ تعالیٰ یہاں جڑے نہیں منتے تھے اللہ کے حکم کو، نہیں سیدھی راہ پہ آتے تھے، یہ مت سمجھیں کہ میرا کی کچھ بگڑ گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ میرا منہ فضل ومن یکذب بہذا الحدیث، آپ پیچھے ہٹ جائیں مجھے اور ان کو چھوڑ دیں، میں ان سے نبڑ لوں گا. آسان نہیں ہے گل، یعنی کہ جڑے لوگ موجہ کرتے پے ہیں. دراصل اللہ تعالیٰ نے کہتا کہ میں آپ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، میں ان کو آہستہ سنستدرجہم معنی تدریج راستہ آہستہ، میں ان کو آہستہ آہستہ کھینچوں گا من حیث لا یعلمون، ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں چلے. یہ نافرمان لوگ ہیں، چھڑ دے میرے نبی منو چھاڑ دیتے میں انہوں نے نبڑ لینا. میں ان کو ایسی جگہ سے کھینچوں گا جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میرا جو پکڑنے کا طریقہ ہے وہ بڑا سنجیدہ ہے. میں جب پکڑتا ہوں تو میں چھوڑتا نہیں. اے جڑا جب میں پکڑتا ہوں تو میں چھوڑتا نہیں. اے جی مالک دی وہ جدو پھڑے گا پھر کوئی چھڈا نہیں سکتا. آج لوگ یہ سب جھوٹ ہے، کوئی کسی نے نہیں چھڈائے گا. جنہوں اللہ تعالیٰ چاہے گا چھڈنا وہ دے ہی اللہ کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی نیک کو کہے گا کہ بندے تو کمی بیشی ہو گئی ہے پاس ہونے کے قابل تے تسی سفارش کر دیو، تسی شفاعت کر دیو، تسی شفاعت کر دیو. شفاعت اسی بندے کی ہو سکے گی قیامت والے دن جی اللہ بھی اذن نہیں، اللہ چاہے گا اگر تو پھر ہی کوئی کسی کی شفاعت کر سکے گا. لہٰذا میرے بھائیوں سانوں سمجھ آ گئی کہ رحمان الرحیم ذات تو ہے، لیکن یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی دنیا کے اتنے سود کھان لگ پیے، شراباں پین لگ پیے، بے حیائیاں کریے، زنا کریے، لوگوں کے مال کھا جائیے، دھیاں نوں بے دخل کر دئیے، ہاں جی بے انصافیاں کریے. آخر ساری دنیا کر رہی ہے سب، اور جڑے وہ کرتے پے نا وہ کہتے ہیں تو کی بنایا، تو کی بنایا، تو کی بنایا. بڑی نمازاں پڑھیاں میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی ٹھیل تو کتنے تو کھانا کھا جائیے ان قریب ہو کھانے والا جس اللہ تعالیٰ کہا ہم ہو کتنے جی سب کچھ میں جی مالک ہوں. ٹھیک ہے، اور پھر یہ نہ ہوئے کہ خدا نہ خاصہ اتنے ساڈا وہ آواز لگائی ہے جی اس آیت پاک کے اندر لگائی گئی. لہٰذا دنیا کی رنگینیاں کے اندر کھو نہیں جانا، اپنے مسئلے کو لے کے تے کبھی نہیں سوچنا کہ نماز کچھ نہیں، اللہ کی اطاعت کچھ نہیں، دوجے لوگ موجہ کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی دی ٹھل ہے اور اللہ تعالیٰ دا ایک طریقہ ہے کہ وہ پوری طرح نتر نہ جائے. جب گل ادو تک اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا. یہ اللہ تعالیٰ بتا پیا کل کوئی یہ کھیلنا موقع نہیں سی ملیا صحیح، یہ موقع نہ ملے تھے تو اسی اس دنیا کی رنگینی نہیں چھڑ کے اپنے رب دے اگے جھک جائیے، سجدہ ریز ہو جائیے. اور سجدہ کرنا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ مسجد کے اندر ہی سجدہ کریے. قرآن کہتا خود خلوص السجن کعبہ کہ تو اس اسلام کے اندر سارے کا سارا داخل ہو جائے، اپنی زندگی کا کوئی حصہ اسلام تو باہر نہ رہن دیں. اصل ساڈا مسئلہ یہی ہے کہ اصل اپنی زندگی کو مختلف حصے میں بانٹ لیا ہے. مسجد کے اسی نیک ہاں، باہر اسی بات میلاد شریف کے موقع پہ اسی نیک ہاں، میلاد شریف لنਘ گئی ہے تو اسی بھنگڑے پانے ہیں اور حوصلے کے نال نچنا شروع کر دیں ہیں. کسی دن تو اسی جناب جی دیکھا پکا کے اللہ کے راستے چلانے ہیں، کسی دن اسی پیسے سٹ لیتے ہیں. سارا
میرے بھائیوں، الرحمن الرحیم وہ بڑا ہی مہربان اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، لیکن بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو جہاں محسوس کرو وہاں اللہ کے بدلے سے اور اس کے انصاف سے ڈرنا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کرو۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وسلم۔